أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہم اپنے لیسن میں جو نیا لیسن پڑھیں گے وہ ہے تنوین کا لیسن۔ دیکھیے تنوین کہتے ہیں، تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یعنی دو فتح، دو کسرہ اور دو دمہ۔ جب دو ہو جائے تو اسے تنوین کہا جاتا ہے اور اس کے الگ الگ نام ہیں۔ جب دو زبر یعنی دو فتح ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں دو زبر کی تنوین، یا پھر کہتے ہیں دو فتح کی تنوین۔ دو فتح کی تنوین کو فتحتین کہتے ہیں۔ اصل میں یہ دو چھوٹی لکیریں ہیں جنہیں ایک چھوٹی لکیر ہوتی ہے تو زبر یا فتح کہا جاتا ہے، اور اگر دو لکیریں ہوتی ہیں تو انہیں دو زبر یا پھر فتحتین کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ زبر اور فتح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ چھوٹی سی لکیر ہو ایک تو زبر اور دو ہو تو فتحتین، اور اگر دو ہوتی ہیں تو یہ تنوین کا قاعدہ بنتا ہے۔ تنوین کے قاعدے کے مطابق اگر دو زبر ہوگی تو اس کو بھی کہیں گے تنوین کا قاعدہ ہے، دو زیر ہوگی اس کو بھی کہیں گے تنوین کا قاعدہ ہے، اور دو پیش ہوگی تو اس کو بھی کہیں گے یہ تنوین کا قاعدہ ہے۔ تنوین دو زبر کی بھی ہوتی ہے، یعنی دو فتح کی بھی ہوتی ہے، دو کسرہ کی بھی ہوتی ہے اور دو دمہ کی بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیسن میں ہم صرف جو تنوین ہے دو فتح کی پڑھیں گے، یعنی دو زبر کی پڑھیں گے، فتحتین۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کا؟ فتحتین۔ ایک زبر ہوتی ہے تو فتح کہتے ہیں، دو زبریں ہوتی ہیں تو فتحتین کہتے ہیں، اور یہ قاعدہ کون سا ہے؟ تنوین کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو دو زبر ہوتی ہے ہمیشہ، تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، سب سے لاسٹ پہ آتی ہے، درمیان میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ بھی کیا جاتا ہے، وہ جو ناک میں چھپاتے ہیں نا آواز کو تھوڑی دیر، اس کو غنہ کہتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آگے پورا غنے پہ ٹاپک کریں گے۔ ابھی آپ تنوین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تنوین دو زبر کی بھی ہوتی ہے، دو زیر کی بھی اور دو پیش کی۔ تنوین کے قاعدے میں فتحتین بھی ہے، کسرتین بھی ہے اور دمتین بھی ہے، یعنی دو فتح، دو کسرہ اور دو دمہ، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ ٹھیک ہے، میں دونوں نام بتا رہی ہوں تاکہ ہر طرح آپ کو آسانی ہو جائے۔ اب آج ہمارا لیسن صرف دو زبر یعنی دو فتح، فتحتین کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیے مثال میں، دیکھیے نیچے کہ اچھا الف کو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ میں الف بھی پڑھاتی ہوں، لیکن ہم الف کو حمزہ کہتے ہیں حروف تہجی میں، تو اگر میں الف کہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ میں حمزہ ہی کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ اور الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے، یہ میں آگے انشاءاللہ لیسن میں آپ کو ضرور واضح کر دوں گی۔ آپ اس کی مثال پہ آئیے اور اس کی آواز کا اندازہ لگائیے کہ اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، الف دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یہ تینوں لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں رنگین کلر سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، اس سے تھوڑا سا اوپر دیکھیے، یہ جو الف دو زبر ان ہے اس سے اوپر دیکھیے الف دو زبر ان، اور آگے اس میں نے لکھا ہوا بھی ہے آپ کو الف نون زبر ان، یعنی ایک زبر کے ساتھ بھی ہم جب اس کو تنوین کو ہم دو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی آواز اس طرح سے بن جاتی ہے ان، یعنی لاسٹ میں نون کی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں با دو زبر بن، یا با جیسے فتحتین اگر ہم پڑھتے ہیں دو فتحتین کے بعد با دو زبر بن تو بھی آواز بن، نون کی سی آواز آتی ہے۔ جیم دو زبر جن تو آخر میں دیکھیے نون کی آواز آتی ہے۔ تو یہ جو تین حروف لکھے ہوئے ہیں کلر کے ساتھ، یہ واضح کر دی ہیں میں نے، اوپر دیکھیے بڑے حروف ہیں، آپ ان کو دیکھیے، یہ دو لکیریں جو اوپر لگی ہوئی ہیں انہیں دو زبر یا فتحتین کہتے ہیں۔ جب یہ دو ہوتی ہیں تو ان کو پڑھنے کا طریقہ الف دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، یعنی لاسٹ پہ نون کی سی آواز آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ نون ساکن کی آواز ہوتی ہے۔ اب باقی جو ہمارے حروف تہجی ہیں
میں آپ کو زبر کے ساتھ پڑھا دیتی ہوں. آپ اس کو فتح بھی کہتے ہیں اور فتح تین بھی. ایک زبر ہوتی ہے تو فتح کہتے ہیں, دو زبر ہوتی ہے تو اس کو فتح تین کہتے ہیں. اور یہ جو قاعدہ ہے یہ تنوین کا قاعدہ ہے. تو آپ پڑھیے گا میرے ساتھ. الف دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن, سا دو زبر سن, جیم دو زبر جن, ہا دو زبر حن, خا دو زبر خن, دال دو زبر دن, زال دو زبر زن, را دو زبر رن, ز دو زبر زن, سین دو زبر سن, شین دو زبر شن, صاد دو زبر صن, ضاد دو زبر ضن, طا دو زبر تن, ظا دو زبر زن, عین دو زبر ان, غین دو زبر غن, فا دو زبر فن, قاف دو زبر قن, کیف دو زبر کن, لام دو زبر لن, میم دو زبر من, نون دو زبر نن, واو دو زبر ون, ہا دو زبر ہن, حمزہ دو زبر ان, یا دو زبر ین. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اگر ایک ترچھی سی لکیر ہوتی ہے تو وہ ایک زبر یا فتح کہلاتی ہے, اور یہ دو چھوٹی چھوٹی ترچھی لکیریں دو زبر یا فتح تین کہلاتی ہیں. اور یہ تنوین کے قاعدے میں آتا ہے, دو زبر, دو زیر اور دو پیش. اس قاعدے کا نام تنوین ہے. اس میں آپ کو دو زبر اوپر لگی ہوتی ہے, دو زیر نیچے اور دو پیش اوپر. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو دو زیر کے بارے میں پڑھائیں گے اور آگے اگلا سبق میں پھر دو پیش کے بارے میں. آج ہم نے آپ کو فتح تین یعنی دو زبر کے بارے میں پڑھایا ہے کہ دو زبر اوپر ہوتی ہے اور اس کی آواز کے آخر میں نون کی سی آواز سنائی دیتی ہے. الف دو زبر ان, با دو زبر بن, تا دو زبر تن. یہ اس کی مثالیں ہیں, اسے ذہن نشین کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.